أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، ثم اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ یکسو تھے صاحب توحید، جن کے دل و دماغ میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان کی ملت کی پیروی کریں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. وہ ملت ابراہیمی یا سنت ابراہیمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے امور ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، اور جن امور کی شریعت میں ہونے کے ساتھ آپ نے تائید کر دی وہ ہمارے لیے شریعت ہو گئی. اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی تاکید کر رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شریعت ابراہیمی ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے شریعت ہے، الا یہ کہ کسی معاملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا ہو، منع کر دیا. اور بعض امور ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کی امتوں کے لیے برابر رکھے. اس میں کسی مذہب کا، کسی قوم کا، کسی ایک نبی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ مطلقاً تمام نبیوں کی شریعت میں وہ امور رہے. جن امور کو ہر نبی کی شریعت میں ضروری قرار دیا گیا ان امور کو کہا جاتا ہے امور فطرت، یعنی فطرت کے امور. ان کو کسی خاص مذہب سے، کسی خاص مسلک سے، کسی خاص دین سے تعلق نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کے امور ہیں. انسان کو ان پہ عمل کرنا چاہیے، انسانیت کے لیے ضروری ہے. ان امور کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض احادیث میں، اپنے ارشادات گرامی میں کیا ہے، اور آج ہم انہی میں سے بعض کا تذکرہ جو ہے قدر تفصیل کے ساتھ کریں گے. سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس، فطرت کے امور جو ہیں وہ 5 ہیں. او خمس من الفطرہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 5 امور فطرت میں سے، یعنی ان کا انسانی فطرت سے تعلق ہے. ان میں سے پہلا ہے الختان، ختنہ کرنا، جو بچے کو 7ویں دن عموماً ختنہ کیا جاتا ہے. ان کی تفصیل بھی ذکر کرتے ہیں. الاستحداد، زائد بال نکالنا، انسان کے جسم میں جو بغلوں میں وغیرہ زائد بال ہیں ان کا نکالنا. نمبر 3 تقلیم الاظفار، ناخن تراشنا. نمبر 4 نتف الابط، اپنے بغلوں کے بال نوچنا.
نمبر 5 ہے وقص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا۔ 5 چیزیں اس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ حدیث کی ان 6 سیاستہ کہیں، صحیحین و سنن اربع کہیں، 6 ہی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ جبکہ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 کے علاوہ 4 اور شامل کی اور فرمایا کہ 10 چیزیں عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت کے امور سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، ان میں سے قص الشارب، مونچھیں کاٹنا، اعفاء اللحیہ، داڑھی بڑھانا۔ پہلی حدیث میں داڑھی بڑھانا نہیں آیا، مونچھیں کاٹنا آیا، داڑھی بڑھانا نہیں آیا۔ السواک، مسواک کرنا، مسواک کرنا بھی امور فطرت میں سے ہے۔ استنشاق الماء، پانی کا اپنے ناک میں چڑھانا، جو وضو کرنے کے لیے یا کسی بھی موقع پہ ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ناک میں پانی چڑھا کے اب چھوڑ تو نہیں سکتے نا، اس کو نکالنا بھی ہوگا۔ وضو میں استنشاق اور استنثار، ناک میں پانی چڑھانا اور پھر اس کو نکالنا، جھاڑنا، اس میں سے پانی چڑھانا امور فطرت میں سے ہے، جھاڑنا آٹومیٹک آ جائے گا۔ وقص الاظفار، ناخنوں کو تراشنا، وغسل البراجم، اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، یعنی یہ انگلیوں کے جوڑ ہیں ان کو دھونا۔ ونتف الابط، بغلوں کا نوچنا، وحلق العانہ، اور زیر ناک بال کاٹنا، وانتقاص الماء، اور استنجا کرنا۔ اب یہ 10 چیزیں جو ہیں، ان میں 6 پہلے میں آئی اور 4 اضافی اس میں آ گئیں۔ داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور غسل براجم، اپنے جوڑوں کو دھونا، اور انتقاص الماء، استنجا کرنا۔ ان 10 چیزوں کے علاوہ بھی بعض چیزیں جو ہیں ان کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ زکریا کہتے ہیں، ایک راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں قال مصعب، مجھے مصعب نے کہا نسیت العاشرہ، میں 10ویں بھول گیا، یعنی 10 چیزیں جو بتائی ہیں 9 گنی اور کہا کہ میں 10ویں بھول گیا ہوں۔ الا ان تکون المضمضہ، ہو سکتا ہے کہ وہ 10ویں کلی کرنا، کلی کرنا۔ اب یہ دیکھیں کہ آدمی پورا وضو کرے یا نہ کرے، اٹھے گا، ہاتھ دھویا اور کلی کی اور چل دیا، گویا کہ کلی کا تعلق جو ہے وہ انسانی فطرتی امور سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 10ویں چیز کلی ہو، میں بھول گیا ہوں، مجھے پکا نہیں لیکن شاید کلی ہے۔ زیادہ قتیبہ، ایک راوی قتیبہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وکی کہتے ہیں انتقاص الماء یعنی الاستنجا، یعنی ایک 10ویں چیز جو پہلی حدیث میں آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں، اس میں انتقاص الماء کا معنی ہے استنجا کرنا، یعنی پانی کا شرمگاہ کو دھونے کے لیے استعمال کرنا۔ اب ان 10 میں سے ہر ایک کے بارے میں تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ تفصیل۔ پہلی چیز ذکر کی گئی الختان، ختنہ کرنا۔ بچے کی ولادت کے 7ویں دن اس کے بال نکالے جاتے ہیں، 7ویں دن ہی ختنہ کر دینا چاہیے اگر کوئی میڈیکل پرابلم نہ ہو۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بچہ کمزور پیدا ہوا، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کا ختنہ نہ کریں، خون کی کمی ہے۔ اگر کوئی پرابلم نہ ہو تو 7ویں دن عقیقہ، 7ویں دن سر کے بال نکالنا اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی تقسیم کرنا، اور 7ویں دن ہی یہ بچے کا ختنہ کرنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے کی ولادت کے 7ویں دن ہو جانی چاہیے۔ مردوں کے لیے یعنی لڑکے کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے، لڑکا پیدا ہو ختنہ کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی بڑا ہو کر مسلمان ہوا تو اس کے لیے بھی ختنہ کرنا ضروری ہے۔ بڑا ہو کر مسلمان ہوا، پہلے مسلمان نہیں تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، کوئی بھی تھا، تو جب وہ بڑا ہوا اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد اس کا ختنہ کر دینا چاہیے۔ لیکن
اگر یہ آپ محسوس کریں کہ اس آدمی کو اگر ختنے کے لیے پابند کیا گیا یا پہلے معلومات مہیا کی گئی تو کہیں یہ ڈر نہ جائے، یہ بھی تو ممکن ہے نا، آدمی ڈر جائے کہ یہ میرا آبی ختنہ کریں گے، تو اس کو یہ چیز شروع میں بتائیں نہیں اور بعد میں اس کو ترغیب دلائیں کہ یہ معاملہ سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ایک نشانی ہے، اگر وہ رضامند ہو جائے تو ختنہ اس کا کر دیں، نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا، اس کا اسلام قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ عورتوں کے لیے بھی ختنہ ہے اور بعض نے تو کہہ دیا واجب ہے، جبکہ واجب والی بات جو ہے وہ طرح ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ مردوں کے لیے تو معروف ہے، لڑکوں کے لیے ختنہ ہے، عورتوں کے لیے واجب نہیں، البتہ مستحب کہا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ہر کسی کے لیے نہیں۔ بعض خواتین کو اللہ تعالیٰ کا اپنا انتظام ہے، شرمگاہ مردوں میں عورتوں میں سب میں ہے، بعض خواتین کے شرمگاہ میں گوشت کچھ زیادہ ہوتا ہے، اس گوشت کے زیادہ ہونے کے نتیجہ میں شہوت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یہ نسخہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس گوشت کا کچھ حصہ، جیسے بچے کا لڑکے کا ختنہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی جو عورتوں کا ختنہ کرنے والے اسپیشلسٹ اور خاص طور پر عورتیں ہوتی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ کون سا گوشت کا حصہ ہے جو شرمگاہ کے اندر ہے، اور وہ بڑا ہوا ہو زیادہ ہو تو اس کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ نارمل عورت کے لیے اس کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن اگر کسی کی وہ زیادہ ہے تو وہ چونکہ شہوت کو قدرے زیادہ ہی تیز رکھتا ہے، عورت کے لیے تکریم، اس کی عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے آپ میں ٹھہراؤ والی ہو، یعنی جتنی شہوت زیادہ زور کرے گی اس میں بغاوت آتی ہے، اس کی تکریم اور تحسین یہ ہے کہ اس کا ختنہ کیا جائے جس کا وہ گوشت بڑا ہوا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے یا بچی کے لیے ختنہ کرنا تکریم و تحسین اور مستحب ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں، اور لڑکوں کے لیے کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ حسین بن کلیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ یہ چونکہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے ختنہ کرنا، کہتے ہیں انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اسلمت، آ کے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، ظاہر ہے کہ یہ بڑے ہو گئے، بچے نہیں بلکہ بڑے ہیں، بڑے جوان ہیں، کہتے ہیں اسلمت، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا الق عنک شار الکفر واختتن، اپنے کفر کے زمانے کے بال نکال دو اور ختنہ کروا دو، یعنی کفر کے زمانے کے بال جو آپ کے سر پہ اوپر بال ہیں یہ بال نکال دو، یعنی کفر کی نشانی جو نکالنے کے لائق ہے اس نشانی کو ہی نکال دو، کفر کے زمانے کے بال نکال دو، واختتن اور ختنہ کر دو۔ اب بڑے کے لیے جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اس کو اچھے طریقے سے ترغیب دلائی جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آدمی بات نکل جائے اور مسلمان ہو اور سامنے کھڑا ہو، اس میں تو ترغیب والی اور کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام بڑے تھے، مسلمان ہوتے تھے، اور انہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، وہ فوری طور پہ عمل کرتے تھے۔ ان دنوں میں موجودہ ایام میں دور حاضر میں یہ بات سننے میں آئی کہ بعض لوگ ختنہ کرانے سے بہت ڈرتے ہیں، بڑے ختنہ کرانے سے بہت، ان کے لیے پابندی کرنا، ان کے لیے زور دینا وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی اپنے شواہد کی بنا پر حسن درجے کی ہے، جس میں آیا ہے ابو داؤد، سنن کبریٰ بہقی وغیرہ میں کہ اپنے بال نکال دو اور اپنا ختنہ کر دو، اور ختنے کو ملت ابراہیمی کی نشانی قرار دیا گیا کہ یہ بھی ملت ابراہیم کی ایک علامت ہے، اور اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جس میں آپ فرماتے ہیں اختتن ابراہیم وہو ابن 80 سنہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا جب وہ 80 سال کے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب حکم دیا فوراً عمل کیا، بالقدوم کلہاڑی کے ساتھ،
ظاہر کہ اس وقت جو چیز مہیا تھی، چھری کا استعمال نہیں ہوتا ہوگا، کہاڑی کا ہوتا ہوگا، یا جو بھی مناسب سمجھا گیا. اور ایک روایت میں ہے اختتنا ابراہیم بعد 80 سنہ بالقدوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کے بعد اپنا ختنہ کلہاڑی کے ساتھ کیا. تو اس حدیث کے پیش نظر، جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند امام احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے اسے کہا گیا کہ یہ شعار اسلام میں سے ہے، مسلمان ہونے کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے، اور خاص طور پر یہ ملت ابراہیمی کی علامت ہے. اب قربانیوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، ایک حدیث معروف ہے، اگرچہ اس حدیث کے راویوں پر سند پر کلام کیا گیا ہے، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور سنت ہے، ان کی نشانی اور علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، جو میں نے شروع میں آج پڑھی ہے کہ آپ کی طرف ہم نے یہ وحی کر دی ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، جو کہ حنیف تھے، یکسو تھے، یک طرف تھے، موحد تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اور مستحب یہ ہے کہ ختنہ 7ویں دن، یعنی 7ویں دن ختنہ، 7ویں دن عقیقہ، 7ویں دن بچے کے بال کاٹنا، یہ 7ویں دن ہونا مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بلکہ صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں عقا عن الحسن والحسین وختنہما ل7 ایام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا ختنہ کیا اور عقیقہ کیا ان کے 7ویں دن، ولادت کے 7ویں دن. یہ ایک سنت ہے کہ 7ویں دن کیا جائے. لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی، جیسے میں نے بتایا کہ میڈیکل پرابلم آ گیا، آگے لے جائیں، کوئی بات نہیں. عقیقہ کرنا ہے، پیسے کا پرابلم آ گیا، 14ویں دن کریں، 21ویں دن کریں، بعد میں کر لیں. اور ایک حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں 7 من السنہ فی الصبی، بچے میں 7 باتیں سنت ہیں، بچے میں 7 باتیں سنت ہیں. اور ان 7 باتوں میں جب آپ نے گنتی کی کہ وہ 7ویں دن بھی ہیں، یسمى و یختتن، 7ویں دن ہی بچے کا نام رکھا جائے اور 7ویں دن ہی ختنہ کیا جائے. اب نام رکھنے کا معاملہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہم بہت پہلے سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور انہوں نے طے کر رکھا ہے، لسٹ بنا رکھی ہے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، بیٹا ہوا تو یہ نام ہوگا، بیٹی ہے نا، یہ معروف چیز ہے. لیکن مسنون یہ ہے کہ 7ویں دن آپ فائنل کر دیں، فائنل اناؤنس کر دیں کہ یہ بچہ، یہ بچی، اس کا نام ہم نے یہ رکھا ہے. اب دوسری چیز ہے ایفاء اللحیہ وقص الشعر، مونچھوں کو کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا. مونچھوں کو کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا، اسے امور فطرت میں سے شمار کیا گیا. اب یہ نہیں کہ یہ خاص مذہب سے تعلق رکھتی ہے یا دین اسلام کا کوئی خاص حصہ ہے، بلکہ اس کا تعلق فطرت سے ہے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، اسے داڑھی رکھنی چاہیے، اور مونچھیں کاٹنا یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ اگر مونچھیں نہیں کاٹیں گے، داڑھی رکھیں گے، مونچھیں بھی رکھیں گے، تو اب دیکھیں کیا شکل بنے گی، منہ بند ہو گیا نا اس پر. تو مونچھوں کو کاٹ دینا اور داڑھی کو بڑھانا یہ ہے امور فطرت. اس کو آپ دین نہیں بلکہ انسانی فطرت کا حصہ سمجھیں. بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں اس معاملے کو بہت ہی لوگ ایزی لے لیتے ہیں، یہ داڑھی بالکل ہی نہیں رکھتے، جبکہ یہ امور فطرت میں ہے. اور داڑھی کا بڑھانا ہمارے یہاں معروف ہے، عموماً لوگ کہیں گے جی سنت ہے، سنت ہے، رکھی رکھی نہ رکھی نہ رکھی. جبکہ یہ سنت سے مراد اگر یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے تو ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، یعنی عمل مبارک ہے. لیکن فقہی نقطہ نظر سے اس کا حکم کیا ہے؟ حکم سنت نہیں، اس کا حکم واجب کا ہے. اس کا حکم واجب کا ہے کہ یہ جیسے نمازیں 5 فرض ہیں
اور کوئی نہیں پڑھتا تو وہ کہے کہ میری مرضی، کوئی اس کو جبر تو نہیں کر سکتا نا۔ اسی طرح داڑھی بھی واجب ہے، نہیں رکھتا بات الگ ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ سنت ہے اور یہ وہ سنت ہے کہ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ساتھ یعنی بائی آرڈر کہا ہے کہ داڑیاں رکھو اور مونچھیں کٹواؤ۔ اور فقہ کا، عربی فقہ، اسلامی فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے صیغے سے کہیں اس کام پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑیاں رکھو، آرڈر ہو گیا نہیں، واجب ہو گیا۔ اب اس کو آپ حکماً واجب سمجھیں اور عملاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھی ہوئی تھی، اس اعتبار سے یہ سنت شمار ہوگی۔ اور داڑھی کو منڈوانا، حلق، داڑھی کو منڈوانا حرام ہے۔ اب ایک آدمی روزانہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم دیکھ لیں کہ اس کی کیا صورتحال بنے گی۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، انہوں نے لکھا ہے اعفاء اللحا و داڑھی کا بڑھانا، اور آگے ہے فسق و تارک ہے، یا جو اس کو منڈواتا ہے، الگ کرواتا ہے، وہ فاسق ہے۔ داڑھی منڈوانے والا فاسق ہے اور داڑھی کا رکھنا واجب ہے، وجوب اعفاء اللحا۔ اور داڑھی کو منڈوانا تغییر فی خلق اللہ ہے، اللہ نے جو انسان کی، مرد کی شکل بنائی ہے اس تخلیق میں آدمی تبدیلی کرتا ہے۔ اب اللہ نے داڑھی چھوڑی اور یہ تبدیلی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کے حکم سے ہے۔ داڑھی کاٹنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رکھنے کا حکم دیا، جبکہ یہ سنن فطرت میں سے بھی ہے۔ اب اگر کوئی کاٹتا ہے داڑھی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان کی جو اللہ نے شکل دی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے، اور یہ شیطانی فعل ہے، کیونکہ شیطان نے باقاعدہ اللہ رب العزت کے سامنے بڑی جرأت کرتے ہوئے، بلکہ یوں کہیں کہ بدتمیزی کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور تیری تخلیق کا حلیہ بدل دیں گے۔ اب مرد کے لیے اللہ نے داڑھی رکھی ہے، اور جو آدمی داڑھی کو مڑاتا ہے اس کا معنی یہ نہ ہوگا کہ وہ تخلیق کو بدل رہا ہے، تغیر کر رہا ہے، یہ شیطانی فعل بھی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں اللہ نے اسی شیطان کا وہ قول جو ہے وہ نقل کیا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت یا شکل، اس کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اور حلیہ بگاڑنے میں عورتیں بھی کچھ کام کرتی ہیں اور مرد بھی کچھ کام کرتے ہیں۔ عورتیں جو کام کرتی ہیں ان کا یہاں ذکر نہیں، یہاں صرف مردوں کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے داڑھی اگائی، رکھی، یہاں پیدا کی اور ہم اس کو منڈواتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھنے کا حکم دیا ہے، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ حکم کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب، مونچھیں کٹواؤ، وَأَرْخُ اللِّحَا، اور داڑیاں بڑھاؤ، خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زمانہ میں مجوسی جو آتش پرست ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ داڑیاں منڈواتے تھے۔ آپ نے مجوس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ آج تو میرا خیال ہے مجوسیوں کی بات نہیں رہی، آج تو عیسائی، یہودی، مسلمان سبھی داڑیاں منڈوانے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ اس وقت صرف مجوسی، اس کا معنی یہ ہوا کہ مشرکین بھی داڑیاں رکھے ہوئے ہوتے تھے، مشرکین بھی داڑیاں رکھتے تھے جیسے آج سکھ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجوس کی مخالفت کرو، مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ۔ اور ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، مشرکین بھی داڑیاں بڑھواتے تھے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، احفظ الشوارب،
مونچھیں کٹواؤ، وَأَوْفُوا اللِّحَىٰ اور داڑیاں رکھو، یا بعض ترجمہ کرتے ہیں ارخ اللحا، داڑیاں لٹکاؤ۔ لٹکے کی داڑھی کب؟ جب اس کے بال ہوں گے کچھ لمبے ہوں گے، جو روز استرا یا بلیڈ چلا دے گا وہ لڑکے والی کہاں آ جائے گی۔ تو ان حدیث کی روشنی میں اہل علم نے یہ حکم لگایا ہے کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور کٹوانا منڈوانا خاص طور پر حلق جو ہے وہ فسق ہے اور گناہ ہے۔ اور منڈوانے والا اگر کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور سر عام کرے، لوگوں میں کرے، تو اسے فاسق کہتے ہیں۔ اب داڑھی منڈوا کے کمرے کے اندر بند تو نہیں رہ سکتا نا، گناہ بھی کیا اور سر عام کیا تو یہ فسق کے کھاتے میں چل جائے گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یاخذ شاربہ فلیس منا، جو مونچھیں نہیں کٹواتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو جو مونچھیں نہیں کٹواتا یعنی رکھے ہی چلا جا رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے، ترمذی، نسائی اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب تیسری چیز ہے مسواک کرنا۔ سنن فطرت میں سے یا امور فطرت میں سے تیسری چیز مسواک کرنا، جو کہ ہر حال میں کرنا مستحب ہے، ہر حال میں۔ اب اس کے احوال کون کون سے ہیں؟ خاص طور پر چند مواقع ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مسواک کیا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلا موقع جو ہے وہ ہے وضو کرتے وقت۔ وضو کرتے وقت آپ پہلے مسواک فرمایا کرتے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع الوضو، اگر میں نے اپنی امت کے لیے اسے مشقت کا باعث نہ سمجھا ہوتا، اگر یہ چیز امت کے لیے مشقت کا باعث نہ ہوتی تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو واجب قرار دیتا، لیکن میں نے واجب قرار نہیں دیتا، کرنی چاہیے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح درجے کی ہے، مسند امام احمد میں ہے، علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسرا موقع ہے نماز پڑھتے وقت۔ اب وضو کے ساتھ نماز شرط تو نہیں ہے نا، ایسے ہی آپ نے تلاوت کرنے کے لیے وضو کیا، پہلے مسواک کر لیں۔ نماز پڑھنی ہے پہلے مسواک کر لیں، اور اس کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، یا فرمایا علی المومنین، اگر میں مومنوں کے لیے اسے مشقت کا باعث نہ سمجھتا یا اپنی امت کے لوگوں کے لیے مشقت کا باعث نہ سمجھتا لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ یعنی یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں وضو کے لیے بھی کہ جب وضو کریں مسواک کریں، اور نماز کے لیے بھی۔ تیسرا موقع ہے مسواک کرنے کا جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ قرآن کریم کی تلاوت، آپ کا وضو پہلے سے ہے، آپ چلتے پھرتے گھومتے ذکر اذکار کرتے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اب آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسواک کر لیں، نئے سرے سے وضو کریں نہ کریں لیکن مسواک ضرور کر لیں۔ حدیث میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا بالسواک، ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی جب ہم قرآن کلام پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا گیا۔ وقال ان العبد اذا قام يصلي اتاه الملك، اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جب بندہ اٹھتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو ایک فرشتہ آ جاتا ہے، اتاه الملك، فرشتہ آ جاتا ہے، فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کا قرآن سننا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو عام ہے، اب فرشتہ پیچھے سے سننا شروع کرتا ہے، وہ اس کے پڑھنے کو اللہ رب العزت نے ان کو ایک ایسی خاصیت دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے ہر کام کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، فرشتے جو ہیں، تو فرشتہ پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن کریم سنتا ہے اور قریب ہوتا جاتا ہے۔ فلا یزال یستمع ویدنو، وہ مسلسل سنتا رہتا ہے، اس کے قریب آتا رہتا ہے، حتی یضع فاہ علی فیہ،
یہاں تک کہ فرشتہ اپنا منہ اس نمازی کے منہ پہ رکھ دیتا ہے، اپنا منہ نمازی کے منہ پہ رکھ دیتا ہے. فلا یقرأ آیۃ الا کانت فی جوف الملک، وہ جو آیت میں پڑھتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے. اب فرشتے کے پیٹ میں پہنچانے کے لیے آدمی پہلے سگریٹ پی رکھا ہے اور وضو بھی ایسے چلتے پھرتے سادہ پانی منہ میں مارا اور نکل گیا، اب فرشتہ اس کے قریب آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الانسان، جن چیزوں سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے اذیت پہنچتی ہے. اب ایک آدمی پیاز، لہسن، مولی، شلگم وغیرہ یہ چیزیں کچی کھا کے آ جائے تو آپ کا دائیں بائیں والا پریشان ہوگا یا نہیں؟ بدبو کی وجہ سے فرشتہ بھی پریشان ہوگا. سگریٹ پی کے آنے والے کا یہی حال ہوتا ہے کہ جو نہیں پیتے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ، وہ سانس لیتا ہے، کبھی ادھر سے اے سی کے ذریعے ہوا آ گئی، کبھی پنکھے کے ذریعے ہوا آ گئی تو بہت پریشانی ہوتی ہے. اب ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ فرشتہ اس کے قریب کہاں پڑ گیا؟ گویا کہ یہ اپنے کرتوت سے فرشتے کو اپنے سے دور کر رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی مسواک کر کے منہ صاف ستھرا کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، فرشتہ منہ کے ساتھ منہ جوڑتا ہے، ہر آیت یہ جو پڑھتا ہے وہ فرشتے کے سیدھے بدن میں چلی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا مقام ہے انسان کے لیے. اور یہ اپنے شواہد کے ساتھ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے، سنن کبریٰ بیہقی میں ہے اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے. چوتھا مقام ہے جب آپ باہر سے اپنے گھر جانے لگے. اس بات کو ہم بہت ایزی لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بیوی میک اپ کر کے رکھے، بیوی ہمارے آنے کا استقبال تیاری کر کے رکھے اور خود پرواہ نہیں، جس حال میں چاہیں دھاڑتے ہوئے گھر میں داخل ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کیا کرتے تھے کہ گھر میں جائیں، بیویوں کے پاس جائیں تو مسواک کریں. بیوی کے پاس بیٹھنا ہے، بیوی سے ملنا ہے، اب اس کے آپ قریب ہوتے ہیں اس کو بدبو آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اذیت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالت جو ہے پسند نہیں تھی. حضرت مقدام بن شریح اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا اور عرض کیا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام گھر میں آگے کیا کرتے تھے؟ یعنی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو وہ کون سا کام ہوتا تھا جو گھر میں آتے ہوئے آپ سب سے پہلے کرتے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالسواک، آپ سب سے پہلا کام مسواک کرنا کا تھا. یعنی گھر میں داخل ہوئے مسواک آپ اول تو راستے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، نہیں تو گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک. اور آپ کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جو عموماً ایک خشک مسواک ہوتا ہے نا، لکڑی کو پرانی 400 سال کی بھی ہو تو ہم مسواک کر رہے ہوتے ہیں، ایسی مسواک آپ نہیں کیا کرتے. آپ مسواک کرتے تھے عراق تازہ مسواک، اور عراق لکڑی یہی ہے جو ہمارے مسجدوں کے باہر بکتی ہے، مختلف جگہوں میں بکتی ہے. اب دیکھیں اس کا سینٹ، اس کی خوشبو کتنی مزیدار ہوتی ہے. اب اس مسواک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کے منہ سے کوئی بری بو نہ آئے گی ایسا تو ممکن نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا پسینہ بھی خوشبودار، آپ جس گلی سے گزر جائیں گلی بھی خوشبودار، اور آپ کے منہ مبارک سے کبھی بدبو آئے گی سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس کے اوپر زیادہ اور اضافہ جب آپ پھر بھی مسواک کر لیں تو کتنا اہتمام ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں. آدمی کو صرف یہ نہیں چاہیے کہ یہی سوچتا رہے کہ میری بیوی ہے میرے لیے وہ بن سور کے نہیں رہتی. آدمی کو بھی چاہیے بن سور کے بھی رہے، صاف ستھرا رہے، اور ہر وہ چیز جس کے کھانے سے بیوی کو تکلیف ہو سکتی ہے اس کو چھوڑے. سگریٹ پینے والے ذرا پرواہ نہیں کرتے، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، گھر داخل ہو گئے. اب کیا بیوی بیچاری کیا کرے گی؟ نہ وہ چھوڑ سکتی ہے، یہ وہ نوالا ہے جس کو نہ اگل سکتا ہے نہ نکل سکتا ہے. بیوی ایسی کیفیت میں بیچاری پھنس چکی ہوتی ہے.
آدمی کو شوہر کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ بیوی بیچاری کی نفسیات اتنی بھی ختم نہ کر دے کہ اپنی مرضی سے ہر کام کرنا ہے، سامنے والے کا بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ عند القیام من اللیل، رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے لیے تہجد کے لیے اٹھتے تو اس وقت بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک الگ سے ایک 5واں مقام ہے کہ جب آپ قیام کے لیے اٹھتے رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو پہلا کام یہ کرتے کہ آپ اچھی طرح مسواک کرتے۔ اب سو کے اٹھنے کے بعد منہ کی ہوا کا بدلہ آ جانا تھوڑا بہت تو یقیناً ہو جاتا ہے، منہ بند ہے، آدمی سو گیا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے سویا رہا تو منہ میں جو اسمیل بدلتی ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے مسواک کرے، پھر وضو کرے تو منہ کا جو ہے ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور خوشبو بھی اچھی ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے منہ کو اچھی طرح مسواک کے ساتھ رگڑتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ منہ کو رگڑنے سے بعد دانت رگڑنا ہے، اپنے دانتوں کو مسواک کے ساتھ آپ اچھی طرح سے رگڑ دیتے، صاف کر لیتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود اور سنن نسائی میں حدیث موجود ہے۔ اب جو سنن فطرت ہے ان میں سے چوتھی چیز ہے ناخن تراشنا۔ ناخن تراشنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح نتف الابط، بغلوں کے بال نوچنا، بغلوں کے بال کاٹنا بھی جائز ہے اور نوچنا بھی جائز ہے۔ اصل سنت یہ ہے کہ بالوں کو نوچا جائے، بغلوں کے بالوں کو ریزر کی بجائے نوچنا۔ اب وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا یا نہیں کر پاتا یا عادت نہیں رہی تو وہ کاٹ بھی سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے حلق العانہ، یعنی چوتھی، پانچویں، چھٹی ناخن تراشنا، بغلوں کے بال نوچنا اور حلق العانہ زائد بال جو ہیں زیر ناف زائد بال ان کو کاٹنا۔ یہ تینوں چیزیں سنت ہیں اور ان میں جو لفظ ہے حدیث میں الاستحداد، جہاں کہا گیا نا کہ فطرت کے امور 5 ہیں، ان میں کہا گیا کہ ایک امر استحداد ہے۔ استحداد کے لفظ پہ تھوڑا غور کریں تو اس کے اندر حدید نظر آتا ہے، الف نکال دیں، سین نکال دیں، تے نکال دیں، پیچھے حداد۔ اور حداد کون ہے؟ یہاں لوہار جو ہمارے کہتے ہیں نا لوہار، اس کو عربی میں حداد کہتے ہیں۔ حداد لوہے والا اور حدید لوہا، یعنی اصل چیز یہ ہے کہ لوہے کے ساتھ زائد بال صاف کیے جائیں، اور بلیڈ بھی لوہا ہے، اسطرا بھی لوہا ہے۔ اصل چیز ہے کہ لوہے سے صاف کیے جائیں، لیکن اگر کوئی صاف کرتا ہے نوچ کر یا کوئی کریم یا پاؤڈر لگا کر، آج کل کریمیں پاؤڈر بھی نکلے ہوئے ہیں زائد بال صاف کرنے کے لیے، یا کسی کینچی وغیرہ کے ساتھ، کوئی اور چیز مہیا نہیں، اس کو کینچی مہیا ہوئی تو کینچی کے ساتھ بالوں کو نکالنا اصل چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت ہیں، ان میں سے فرمایا الاستحداد، لوہے کے ساتھ ان بالوں کو نکالنا۔ اب لوہے سے نکالنے کا مراد جو ہے وہ ہے کہ ریزر یا بلیڈ وغیرہ استعمال کیا جائے، لیکن جائز یہ ہے کہ دوسری کوئی چیز۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو کریمیں اور پاؤڈر وغیرہ نکلے ہیں بال صفا، وہ صرف عورتوں کے لیے، مرد استعمال کر سکتا ہے، عرضی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ افضل جو ہے وہ مرد عورت سب کے لیے لوہے کا استعمال ہے، لیکن جائز ہے سب کے لیے۔ اسی حدیث میں استحداد والی حدیث میں ختنہ ہے، مونچھوں کو کاٹنا ہے، بغلوں کو نوچنا ہے اور بالوں کا تراشنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کی مونچھیں کاٹنا، زائد بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا، ان کے لیے 40 دن کی مہلت دی ہے، یعنی 40 دن میں ایک مرتبہ یہ کام کرنا ہوگا۔ اب ناخن 40 دن نہ کاٹیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا شکل بن جائے گی، ویسی لگے گا آدمی پھر۔ اسی طرح مونچھیں کاٹی جائیں، زائد بال جو ہیں وہ نکالے جائیں، نہیں تو پھر بغلوں میں بدبو اور جگہ جگہ بدبو شروع ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی 40 دن کے لیے مہلت عطا فرمائی،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وقت لنا فی قص الشارب، ہمارے لیے وقت مقرر کیا گیا مونچھیں کاٹنے کے لیے، و تقلیم الاظفار اور ناخن تراشنے کے لیے، و نتف الابط اور بغلیں نوچنے کے لیے، و حلق العانہ اور زیر نف بال نکالنے کے لیے، اللہ نترکا اکثر من 40 لیلہ، کہ ہم انہیں 40 دن سے زیادہ نہ رکھیں، یعنی 40 دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے، اس کے اندر اندر ان کو کاٹنا ضروری ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، ترمذی اور مسند امام احمد، اسی طرح نسائی، ابو داؤد، یعنی صحیح سند سے ثابت بکثرت کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مسئلہ امور فطرت کے ضمن میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آدمی کی عمر تھوڑی زیادہ ہونا شروع ہوئی تو بال پکنا شروع ہو گئے، بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی۔ کئی لوگوں کی عادت آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ وہ بال سفید دیکھا داڑھی میں، سفید بال نکال دیا، سر میں اب دیکھ نہیں سکتا، شیشے آئینے کے ذریعے دیکھ لیا، مرر کے ذریعے دیکھ لیا، اور کبھی کبھی میرا تعلق دیہات سے ہے، دیہاتوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں گے 2-3 بچے اکٹھے کر لی، کہاں بھائی جتنے بال سفید کوئی نکالے گا میں اس کو اتنے آنے، یعنی 1 روپے میں 16 آنے ہوتے ہیں، اتنے آنے دوں گا۔ اب سر کو وہ تھوڑے وقت میں 4-6 بچے مل کے جو 10-20-30 سفید بال ہوتے ہیں نکال دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھی کے سر کے بال جو بڑھاپے کی وجہ سے آئے ہیں، نتف الشیب، شیبہ یہاں معروف لفظ ہے، بوڑھا، بڑھاپے کی نشانی سفید بال، ان کو نوچنا مکروہ ہے، یعنی نوچنا جائز نہیں ہے۔ اور ان کے نوچنے کے مکروہ ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ عمر بن شعیب اپنے والد سے، اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنتف الشیب، سفید بالوں کو مت نوچو، فإنہ نور المسلم یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن مسلمان کے لیے نور ہوگا۔ سفید بال، ایک آدمی اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے، اسلام لایا، بال کالے تھے، پھر آہستہ آہستہ سفید ہونا شروع ہو گئے، سفید ہو گئے، وہ اسلام میں موجود ہے، اسلام پر موت آ جائے، اللہ رب العزت اس کے بدلے قیامت میں اسے نور مہیا کرے گا۔ یہ بڑھاپے کے سفید بال جو ہیں یہ اللہ نے قیامت کے دن بھی ہمارے لیے مفید رکھے اور دنیا میں بھی مفید ہے۔ آپ دیکھیں کہ چاہے کتنا بھی کوئی مقام مرتبہ والا ہوگا، آپ کے داڑھی کے بال اگر سفید ہیں تو وہ آپ کا احترام کرے گا۔ آپ کے داڑھی کے بال، ابھی آپ نوجوان ہیں، جوانی کے عالم میں داڑھی کالی ہے، وہ احترام نہیں ہوگا جو سفید والے کا، کیونکہ سفید والا عمر رسیدہ شمار تھا کہ بڑا بزرگ آدمی ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھی اس سفید داڑھی کو یا سفید والوں کو عزت دی، اور آخرت میں فرمایا کہ یہ نور ہوں گے۔ ما من مسلم یشیب شیبۃ فی الاسلام، کوئی مسلمان جب اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے، اللہ کتب اللہ بہا حسنہ، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اب ایک سر پر نیکی نہیں ہے، ایک بال پر نیکی، یعنی جتنے بال سفید ہیں سب بالوں میں سے ہر بال پر نیکی لکھی گئی، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، ایک درجہ بلند کیا گیا، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةً، اور ایک گناہ معاف کیا گیا۔ ڈھیروں گناہ تو یہاں معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، وہ ہمیں ہر حال میں معاف کرنا چاہتا ہے، بس کام تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ تغییر الشیب بالحنہ والکتم، اپنے بالوں کو بدلنا، بالوں کے رنگ کا، بڑھاپے کے رنگ کا بدلنا یہ جائز ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن کالے رنگ سے بدلنا حرام ہے۔ داڑھی کے بالوں کو، سر کے بالوں کو، رنگ کو بدلنا جائز بلکہ مستحب یعنی بہتر ہے، لیکن کالے رنگ کا استعمال حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ ہمارے بہت مسئلہ یہ ہے کہ ہم رنگ بدلتے نہیں، اور جب بدلتے ہیں تو بس سیدھا کالے سے بدلتے ہیں،
یعنی بڑھاپے میں 80 سال 90 سال کی عمر میں سیاہ کالا رنگ لگا لیں گے تو کیا شکل بنے گی؟ عمر وہ ہے نہیں، چہرہ چمڑا بتا رہا ہے کہ اب یہ کس عمر میں گزر رہا ہے۔ اب سیاہ کالا رنگ لگا کے اپنے آپ کو جوان کیا بتائے گا؟ کمر جھکی ہوئی ہے، سارا جسم جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ اب اس سے جو رنگ تیز کالا سیاہ لگا کے یہ کسی کے دل میں تھوڑا دھوکہ ٹائپ چیز داخل کرنا چاہتا ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احسن ما غیر به هذا الشیب الحناء والکتم، اس بڑھاپے کی سفیدی کو یا سفید بالوں کو بدلنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو مہندی اور کتم وسمہ، مہندی اور وسمہ، کتم یا وسمہ ایک بوٹی ہے، اور یہ جو ہمارے عطار ہیں یہاں اور ہمارے پاکستان کے میں پنساری کہتے ہیں، پنساری یا عطاری کی دکان سے وہ بوٹی ملتی ہے۔ مہندی میں اس بوٹی کو ملائیں تو نہ تو اس کا رنگ لال سرخ رہے گا، مہندی تو لال ہوتی ہے، بوٹی ملانے سے اس کا رنگ جو ہے وہ براؤن ہو جائے گا۔ اب جو ہمارے یہاں ایک مہندی کالی آئی ہوئی ہے پاکستان انڈیا میں، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ کالی مہندی لگا لیتے ہیں، وہ بالوں کو سیاہ کالا کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مہندی کالی نہ ہو، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز کالی نہ ہو، فرمایا کالا رنگ منع ہے۔ اب وہ مہندی سے ہو تب بھی منع ہے، وہ کسی دوسرے کلر سے ہو تب بھی منع ہے۔ اگر یہ مہندی میں وہ کتم بوٹی کا کچھ حصہ ملا لیا جائے، مہندی بھی پتے ہیں اس کو کوٹا جاتا ہے، اور اسی طرح کتم بھی پتے ہیں ان کو بھی مہندی میں شامل کر لیں تو جو مہندی کی سرخی ہے وہ اس کو ختم کر کے براؤن کلر میں جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سکھایا جو کہ ریڈش براؤن ہے، ریڈش براؤن، تھوڑا تھوڑا براؤن ہے، تھوڑا تھوڑا لالی اس میں موجود ہے۔ فرمایا کہ بہترین بالوں کے رنگ کو بدلنے کا طریقہ مہندی اور کتم ہے، اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الیہود والنصارى لا یسبغون فخالفوہم، یہودی اور عیسائی اپنی داڑھیوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم ان کی مخالفت کیا کرو، یعنی رنگ لگایا کرو۔ اب دیکھیں گے یہودیوں کے پادری وغیرہ، عیسائیوں کے پادری جو ہیں وہ رنگ نہیں لگاتے داڑھی پر، ان کی داڑھیاں سفید ہوتی ہیں، رکھی بھی ہیں، سفید ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً عیسائیوں، یہودیوں، حتیٰ کہ مجوسیوں، جیسے فرمایا کہ مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں رکھو اور مونچھیں کٹواؤ، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں رکھو اور مونچھیں کٹواؤ، اسی طرح فرمایا کہ یہودی اور عیسائی داڑھیوں کو رنگ نہیں لگاتے، تم رنگ لگایا کرو۔ یعنی داڑھی کو رنگنا جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل ہے۔ آپ نے خود نہیں رنگی لیکن رنگنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں داڑھی کو رنگنے کے سلسلہ میں دو رائے پائی جاتی ہیں، اور دونوں میں سے جس کا جس پر عمل ہے وہ اس کو مستحب کہتا ہے، دوسری کو جائز کہتا ہے۔ یعنی جو میں کام کر رہا ہوں وہ مستحب ہے اور دوسرا جائز ہے، اور جو دوسرا کام کر رہا ہے وہ جائز ہے، میرا کام مستحب ہے۔ وہ یہاں بڑی مثال فٹ بیٹھتی ہے۔ جو لوگ داڑھی کو رنگ نہیں لگاتے وہ کہتے ہیں کہ داڑھی کو سفید رکھنا مستحب ہے، لیکن رنگ لگا سکتے ہیں، جائز ہے۔ انہوں نے اس کھاتے میں ڈال دیا رنگ لگانے کو۔ اور جو رنگ لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رنگ لگانا مستحب ہے، سفید رکھنا جائز ہے۔ اب یہاں میری رائے، آپ کی رائے، دونوں کی اپنے اپنے عمل کے حساب سے، میرا عمل جو ہے میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، دوسرے کے عمل کو جائز سمجھتا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا ہے۔ ان دونوں آراء میں سے افضل رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے۔ اس رائے کو معلوم کرنا ہو تو یہ حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کہتے ہیں جی ابی قحافہ یوم الفتح الی رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق پہلے مسلمان ہیں، تمام امت اسلامیہ کے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق، 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، ابو بکر کے والد مسلمان نہیں ہوئے، پھر آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، ابو بکر کے والد مسلمان نہیں ہوئے، 8 ہجری کو جب مکہ فتح کیا، 13 اور 8 21، نبوت کے 21ویں سال جا کے حضرت ابو قحافہ مسلمان، اور اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھوں پہ اپنے والد کو اٹھایا تھا، خوشی اتنی ہوئی کہ میرے بابا اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے، کسی کے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے دے اور مسلمان ہو جائیں، اور پھر ابو بکر صدیق جو ساری دنیا کے لیے خیر چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہیں چاہیں گے؟ باپ نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا، فوراً کندھے پہ اٹھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر تم ہمیں کہتے، ہم بزرگ کے پاس چلے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بہت خوش اخلاق تھے، اپنے ساتھیوں کی قدر کرنے والے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ تکلف کیوں کیا، ہمیں بتاتے ہم تمہارے گھر چلے جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کے اسلام کو قبول فرمایا کہ ہمیں تمہارا اسلام قبول ہے، یعنی تم اب مسلمان ہو گئے ہو، الحمدللہ زندہ ہو، سلامت ہو، مسلمان ہو گئے۔ جس وقت یہ آئے اور مسلمان ہوئے، کأن رأسہ سغامہ، ان کا سر سفید، سغامہ ایک سفید پودا پھول ہے کہ جیسے بڑا پھول ہو اور سفید رنگ کا ہو، اس سر کی شکل وہ بنی ہوئی تھی کہ سارے بال سفید، مونچھیں، داڑھی، جسم سارا جو ہے وہ سفید بالوں والا ہو چکا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ان کا اسلام قبول ہے، یعنی مسلمان ہو گئے، ہم نے ان کا اسلام قبول کر لیا۔ پھر فرمایا اذهبوا به الى بعض نسائه، ان کو ان کی عورتوں میں سے کسی کے پاس لے جاؤ، وہ عورت بیوی ہے، بہو ہے، بیوی کیا ہوا اس وقت رنگ لگائے گی، وہ تو بیچاری اسی طرح کی ہو چکی ہوگی، بوڑھی چیز، بہو ہے، بیٹی ہے، کسی عورت کے پاس لے جاؤ، فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ، وہ کسی بھی چیز سے ان کے سفید رنگ کو بدل دے، فَلْتُغَيِّرْهُ، ان کے سفید رنگ کو بدل دے کسی چیز سے، وَجَنِّبُهُ السُّوَادَ، اور کالے رنگ سے بچائے۔ کالے رنگ سے آپ نے بار بار منع کیا کہ کالا رنگ نہیں لگانا، دوسرا کوئی بھی رنگ لگاؤ اور بدل دو۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سفید رکھنا افضل ہے، تو اتنی بوڑھی عمر کا آدمی جو نہ جہاد کے لیے تیار ہے، نہ دوسری شادی کے لیے تیار ہے، جس میں دھوکہ دینے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا، اس کو بھی کہا کہ کالا تو نہیں لیکن رنگ لگاؤ۔ سیدھی سی بات اس حدیث کی روح سے یہ نظر آتی ہے کہ رنگ لگانا افضل، مستحب، نہ لگانا جائز۔ اب یہاں ہمیں فیصلہ یہ کر لینا چاہیے کہ صرف یہ نہیں کہ میں نہیں لگاتا اس لیے میرا نہ لگانا افضل، بلکہ اصل افضل جو ہے وہ حدیث کی روح سے رنگ لگانا بنتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قوم یغضبون فی آخر الزمان، یہ یغضبون ہے، یہ ہے یخسبون، یہ خضاب، یغضبون، لوگ خضاب لگائیں گے فی آخر الزمان، آخر زمانہ میں، بالسواد، کالے رنگ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی رکھی ہے کہ آخری زمانے میں لوگ خضاب لگائیں گے کالے رنگ، اور ان کی داڑھیوں کی شکل کیا ہو جائے گی، کا حواسب الحمام، جس طرح کے کبوتر کا پوٹا ہوتا ہے، کبوتر کی پوٹ ہوتی ہے نا، میرے خیال یہاں کر کے تھوڑا حصہ جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، تھوڑے کالے کبوتر کا سیاہ رنگ جو ہے وہ بہت ہی سیاہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کبوتر کے پوٹے کی مثال دی کہ اس کا ایک کالا رنگ لگاتے ہیں، ایسے شکل ہو جاتی ہے جیسے کبوتر کا پوٹا ہے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ قیامت کے جنت کی خوشبو بھی نہیں سینگ پائے۔
جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے. یعنی کالا رنگ کرنا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا. بال رکھنا جائز ہے، بال رکھنا جائز ہے، سر کے بال کو رکھے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر بالوں کی عزت کرے. یعنی بال کو دھو کے رکھے، صاف رکھے، صابن، شیمپو، تیل، کنگا وغیرہ کرے. اور استحباب یہ ہے کہ بال چھوٹے رکھے. یعنی لمبے بال جو ہیں درست ہیں، جائز ہیں، لیکن چھوٹے رکھنا زیادہ بہتر ہے. اور قضا، کچھ بال منڈوا دینا اور کچھ رکھ لینا، سر کے کچھ بال منڈوا دینا کچھ رکھ دینا، یہ مکروہ ہے. اب قضا کیا ہے، باقی کی تفصیل تو بعد میں دیکھ لیں گے. قضا آپ نے آج کل دیکھا کہ اس طرح گول کر کے نا اوپر بال ہیں اور یہ نیچے کا سارا حصہ نکال دیا. وہ جیسے وہ پیالہ الٹا ڈال دیا جائے نا کسی کے سر پہ اور پیالے کے باہر والے بال کاٹ دیے جائیں، تو یہ ہو گیا نا کہ سر کا ایک حصہ کٹ گیا اور ایک حصہ باقی ہے. اور ابھی آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت عجیب و غریب کے فیشن آ گئے. پہلے بال چھوٹے کروائے، ایک زمانہ تھا کہ بڑے بال ایک فیشن تھا، پہلے بال چھوٹے کروائے اور چھوٹے کروانے کے بعد اب بلیڈ کے ساتھ اس کے اندر طرح طرح کے ڈیزائن، چھوٹے بال ہوں ذرا گھنے بال ہوں تو چھوٹے کرانے کے بعد وہ کالا رنگ تو رہ گیا نا سر کا، اس کے اندر بڑا پینٹنگ کی ہوئی ہے، کوئی لائن ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا رہی ہے. دیکھ دیکھ کے تعجب آتا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اس طرح کا بال منڈوانا سر کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق الوفرا و دون الجمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال فوق الوفرا، وفرا سے زیادہ، اور دون الجمہ، جمہ سے کم، یعنی لمہ کی شکل میں ہوتے تھے. اور یہ حدیث اپنے طرق کے ساتھ صحیح ہے. مسند امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث ہے. اب یہ بالوں کی 3 قسمیں بتائی گئی. ایک بال ہیں جو کانوں کی لبوں تک آ گئے، کانوں کی لبوں تک آگے نیچے والے کٹوا دیے. ایک ہے جو کندھوں تک آ گئے، کانوں سے آگے گزر کر کندھوں تک آ گئے. ظاہر ہے کہ یہ اور بھی لمبے ہو گئے. ان میں سے جو پہلے ہیں یہ ہیں کانوں تک والے وفرا، اور جو جمہ ہیں وہ ہیں کندھوں تک والے. کندھوں تک والے جمہ، کانوں کی لبوں تک والے، لبوں سے مراد یہ جگہ یہ شام، یہاں تک والے جو بال ہیں وہ ہو گئے جمہ. اور ان دونوں کے درمیان جو بال ہیں وہ ہیں لمہ. جو فوق الوفرا یعنی ایک کانوں کی لبوں تک وفرا اور جمہ کندھوں تک، اور لمہ اس کے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال عموماً اس کے درمیان ہوتے تھے، نہ جمہ اور نہ وفرا بلکہ لمہ ہوتے. جب آپ نے بال کٹوائے ہوتے تو سیدھی بات ہے کہ یہاں تک آ جاتے، وفرا ہو جاتے. اور جب بال کچھ عرصہ کے لیے نہ کٹوائے ہوتے تو جمہ ہو جاتے. یعنی 1 مہینہ 2 مہینے نہیں کٹائیں گے تو بال سارے کندھوں کو جا لگے. اور عموماً جیسے ہی بال کندھوں کو لگنے لگتے آپ بال کٹوا دیا کرتے تھے. تو آپ کے بال ان 2 شکلوں کے درمیان رہا کرتے تھے. اتنا جائز ہے. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ ان کے بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ بال مردوں کے ہیں یا عورتوں کے. پورے عورتوں کی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، وہ جائز نہیں ہے. کئی ہمارے کچھ پیر ٹائپ لوگ، پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے بال رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لمبے ہو گئے تو کندھے تک، کٹوائے تو کانوں کی لبوں تک، یا پھر اس کے درمیان جو زیادہ وقت ہوتا ہے وہ درمیان میں رہتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں وہ کندھوں کو لگتے تھے. جب بڑے ہوئے ہوتے تو کندھوں کو لگتے تھے. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ایک روایت میں ہے کان شعرہ رجلا لیس بالجعد، آپ کے بال خمدار تھے. ایک بال ہوتے ہیں بالکل سیدھے، ایسے نہیں تھے جو تھوڑا تھوڑا خم ہوتا ہے نا بال میں، تھوڑے تھوڑے خمدار تھے. لیس بالجعد
نہ تو بہت گنگریالے تھے، یہ جو بدوؤں کے اور سوڈانیوں افریقی لوگوں کے ہوتے ہیں نا، گنگا بھی درمیان سے گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے نہیں تھے، اور بالکل سپاٹ سیدھے بھی نہیں تھے۔ جیسے یہ آج کل وہ سوئیاں آئی ہیں نا، وہ کافی لمبے لمبے پیکٹ ہوتے ہیں، تو جیسے وہ ایسے سارا پیکٹ اکٹھا کرے نا تو بالوں کی شکل وہ بنے، اس طرح کے بال بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ خوبصورت نہیں لگتے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ فلپینی ٹائپ لوگ جو ہیں وہ یا کرتے ہیں وہ کچھ کر کے یا ہوتے ہیں، ہر بال بالکل سیدھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے، نہ افریقیوں کی طرح بالکل گنگریالے تھے، بلکہ درمیانے، یعنی بالوں میں خم تھا جو خوبصورت لگتا ہے۔ آپ کے بال خمدار تھے، نہ بہت گنگریالے نہ بہت سیدھے، بلکہ آپ کے کندھوں کے عاتق اور کندھوں اور کانوں کے درمیان رہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اسے بالوں کی عزت کرنی چاہیے۔ اب دیکھ لیں کہ بالوں کی عزت کیسے ہو سکے گی؟ آپ نے ہفتہ 10 دن غسل نہیں کیا، آپ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، وضو کرتے ہیں، ادھر سے وضو کیا، اٹھے، بالوں کے لٹیں الگ الگ بنی ہوئی ہیں، اور ان کو آپ نے اتنا نہیں کیا کہ تھوڑا کپڑے سے ٹشو سے صاف کر لیں، کم از کم ہاتھ سے ہی ان کو تھوڑا سا سیٹ کر لیں۔ ایسے ہی اٹھے نماز شروع کر دی، ایسے ہی نکلے، بال ادھر جا لیں کوئی ادھر جا لیں، اکرام تو نہیں ہوا نا بالوں کا۔ بالوں کا عزت اکرام یہ ہے کہ ان کو اصل حلق پہ تھوڑا سیٹ کر کے تھوڑا سجا کے رکھو۔ تو آپ نے فرمایا کہ سر کے بال رکھیں، داڑھی رکھیں، داڑھی تو رکھنی واجب ہے، سر کے بال بھی رکھیں تو اکرام کریں، دھو کے رکھیں، صاف رکھیں، کنگا لگا دیں، اور صابن شیمپو جو اچھی چیز آپ کو میسر ہے، فرض تو نہیں ہے نا کہ شیمپو تلاش کرتے رہیں، صابن لگائیں کوئی بات نہیں، لیکن صاف ستھرے بال ہونے چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ، تھوڑا سا رہ گیا ہے، مکمل کر لیں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے بال بڑے بڑے ہوئے تھے، شعر طویل، میرے بال بہت ہی بڑے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے 2 لفظ فرمائے، ذباب ذباب۔ اس کا معنی اصل میں ہے کہ نحوست۔ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید آپ نے مجھے کہا ہے، دیکھا اور یہ الفاظ آپ کی زبان سے نکلے اور سمجھے کہ مجھے کہا ہے۔ کہتے ہیں میں وہیں سے پلٹ گیا، جا کے میں اپنے بال کٹوا کے آ گیا، اپنے بالوں کو نکلوا کے آ گیا۔ فرجعت فجززتہ، میں پلٹا، بالوں کو میں نے نکلوا دیا۔ ثم اتیتہ بالغد، اگلے دن میں پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ان لم اعنک، میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، یعنی تم سمجھے ہو جو گندا کرا کے آگے ہو، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ نحوست، لیکن وہذا احسن، یہ جو تم نے کیا ہے یہ اچھا ہے۔ یہ بال بڑے ہوئے ہوں گے، کچھ ترتیب سے نہیں ہوں گے، تو آپ نے وہ الفاظ کو استعمال فرمایا مطلق، وہ سمجھے کہ شاید مجھے کہا ہے نحوست، اور یہ میرے بالوں کی وجہ سے محسوس کر لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اطاعت کا جذبہ بہت سخت تھا، بہت اطاعت کی۔ جیسے بات سنی، آپ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ آپ نے فرمایا اجلس، آپ تو بات ایک کر رہے ہیں، لفظ آیا اس میں اجلس، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، پیچھے جہاں کہیں جگہ ملی جوتوں والی جگہ پہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم اندر آؤ، میں نے تمہیں نہیں کہا کہ وہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ ان لوگوں میں کتنا جذبہ تھا کہ کان میں بات پڑ گئی، عمل۔ اب انہوں نے سمجھا کہ مجھے کہا ہے، نحوست فوراً پلٹ گئے، بال کٹوائے، اپنی طرف سے ریڈی ہو کے اگلے دن خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، لیکن تم نے اچھا کیا ہے، یعنی بال کٹوا کے آگے ہو، اچھا کر لیا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں،
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بعض راس سبھی و یترک بعض، بچے کے سر کا کچھ حصہ کاٹ دیا جائے، بالوں کا کچھ حصہ کاٹ دیا جائے اور کچھ چھوڑ دیا جائے۔ آج کل وہ بال بچوں کے بجائے بڑے بنا رہے ہیں، عجیب سا، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، یہ جو کٹنگ ہے نا، کچھ بڑا مشہور ہوا تھا، زبرا اسٹائل، زبرا اسٹائل کچھ بولتے ہیں، بہرحال عجیب سا نام تھا وہ، کٹوری شاید ہے، کٹوری کٹ نہیں، یہ ایسے مطلب یہ اوپر کے حصے بال ہیں، نیچے سے ایسے گول سارے کٹورا کٹ، پیالہ، وہی پیالہ کٹ ہی زیادہ صحیح ہے، کٹوری بھی ملتا ہے، پیالہ بھی، تو پیالہ کٹ ہو یا دوسرے ڈیزائن بالوں کے اندر طرح طرح کے بنائے گئے ہوں، یہ منع ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچے کے بال اس طرح کے، بچہ تو ظاہر ہے کہ آپ بنائیں گے تو ایسے ہوں گے، وہ تو بناتا نہیں، اور جب ماں باپ خود ایسے رنگ برنگے بال بنا رہے ہوں گے، بچوں کے ساتھ کیا مہربانی کریں گے۔ خوشبو لگانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب، مجھے دنیا سے دو چیزیں بہت محبوب ہیں، اور وہ ہے عورتیں اور خوشبو۔ اور عورتوں سے مراد کوئی عورت تو نہیں ہے نا کہ کسی کی عورت، مراد ہے بیوی یا بیویاں۔ مجھے دنیا میں سے جو چیزیں میرے نزدیک محبوب ترین ہیں وہ ہیں بیویاں اور خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ یعنی یہ چیزیں مجھے پسند ہیں لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی یہ آخری حدیث ایسی بات کی جس میں مسک یا مشک یا کستوری، یہ تینوں نام میرا خیال ایک ہے نا، مشک بھی کہتے ہیں، مشک آن باشد کہ خود بے گوید نہ کہ عطار بے گوید، فارسی میں ایک مثل ہے، کہتے ہیں کہ کستوری وہ ہے جو خود اپنا آپ بتائے، نہ کہ عطار کہے کہ یہ کستوری ہے۔ یعنی کستوری کو ہاتھ میں پکڑے اور وہ خوشبو کے ساتھ اپنا اپنا دکھائے تو کستوری کیا ہو؟ عطار کے کہنے سے کستوری نہیں، کستوری وہ جو خود اپنا بتائے۔ مشک عام باشد کہ خود بے گوید، خود بے گوید نہ کہ عطار بے گوید۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشک جو ہے وہ بہت پسند تھی، کستوری جو ہے یہ بہت پسند تھی۔ آپ نے فرمایا ہوا اطیب طیبکم، وہ تمہاری خوشبوؤں میں سے بہترین خوشبو ہے، اور آپ وہ خوشبو جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا باب جو ہے وہ انشاءاللہ شروع ہوگا، وضو کا مصنون طریقہ کیا ہے، اور اس میں ہم کیا کیا اضافے کمیاں کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں وضو کے ارکان، واجبات اور سنتیں اور مستحبات ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سے متعلقہ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ مچھیں جو مختلف سے بلیڈ سے نکال سکتے ہیں۔ جہاں تک مونچھوں کے کٹوانے کا تعلق ہے، آپ نے قص و شوارب کہا، قصہ یا قصو، مقص یا مگس، یہ ہے کینچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مونچھیں کینچی سے کاٹنی چاہیے اور داڑھی رکھنی چاہیے۔ حلق کا منع ہوتا ہے بلیڈ سے نکالنا۔ مونچھوں کے لیے قص کا لفظ بھی ہے اور جز و شوارب کا لفظ بھی آیا ہے کہ اچھی طرح مونچھوں کو رگڑ کے نکالنا، یعنی اگر کوئی اس طرح سے نکالتا ہے تو کوئی حرج نہیں، بہتر یہ ہے کہ کینچی سے نکالے، چھوٹی رکھے۔ اور کچھ لوگ مونچھوں کے ساتھ تھوڑی زیادتی کرتے ہیں، وہ ٹیوزر لے کر نا آتی ہیں کچھ 2-4-6 منٹ میں، پھر جیسے جیسے ٹیوزر سے نکالتے رہیں گے بال کم ہوتے رہیں گے، کچھ مرتے رہتے ہیں، وہ ٹیوزر سے مونچھوں کا حصہ بالکل صاف کر دیتے ہیں، یہ زیادتی ہے۔ بال ہیں یہاں، بغلوں کے بال کہا کہ نکالو ٹیوزر سے، وہ نہیں نکالیں گے، وہاں بلیڈ چلا رہے ہیں، یہ تھوڑی جگہ دیکھ کے کہا کہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ بال مونچھوں کے اگر آپ
کینچی سے کاٹیں تو اچھا، اور کینچی سے بہت چھوٹے کیے جا سکتے ہیں، جی ہاں، اور اگر آپ مشین وغیرہ سے نکالتے ہیں کوئی حرج نہیں، بلیڈ سے بھی نکالتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ٹیوزر سے باہر نکالنے کا انداز مناسب نہیں لگتا، اگرچہ جز الشوارب میں یہ بات آتی ہے کہ اچھی طرح رگڑ کے نکالو، لیکن جڑ سے نکالو یا ان کا ستیہ ناش کرو، ایسا بھی تو میرا خیال کری نہیں سکتا۔ سر آپ نے شروع میں نور فطرت میں 5 اس میں کہا نور فطرت 5 ہیں، اور پھر دوسری حدیث میں آیا 10، مگر 10 میں آپ نے 4 ہی ایڈ کیے تھے، تو بیچ میں ایک مسنگ ہوا ہے، 5 اس کے بعد 4 ایڈ نہیں، پورے 10 ہو جاتے ہیں، شاید لکھنے میں یا بولنے میں کمی بیشی ہوگی۔ ابھی آپ گن لیں، نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال نکالنا، نمبر 3 ناخن تراشنا، نمبر 4 بغلوں کے بال نوچنا، نمبر 5 مونچھوں کے بال کاٹنا۔ 5 ہو گئے۔ اب نمبر 6 ہے داڑھی رکھنا، یہ نہیں آیا آپ کے پاس؟ نہیں، داڑھی آپ اچھا چلو، نمبر 6 داڑھی رکھنا، نمبر 7 مسواک کرنا، نمبر 8 استنشاق الماء، ناک میں پانی چھڑانا، نمبر 9 ہے غسل البراجم، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، اور نمبر 10 ہے انتقاص الماء، استنجا کرنا۔ یہ چھوٹ گیا شاید آپ سے، یہ بات نہیں لگتا۔ ہاں وہی نا، تو دونوں حدیثوں میں مل کے مجموعی طور پر یہ 10 بنتے ہیں، اور ان میں کبھی بیشی جیسے آپ نے فرمایا 5 ہیں، پھر آپ نے فرمایا 10 ہیں، بعض روایت میں کچھ اور چیزیں بھی اگر شامل ہوتی ہیں تو ان کو امور فطرت میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ امور فطرت صرف یہی ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر 5 پہ بات ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بال بڑے ہو کے کان پر گر جائے تو گر نہیں، داڑھی کے بال نہیں، سر کے بال بڑے ہو کر کان پہ نہیں، آپ دیکھیں بالوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی شکل بتائی گئی ہے وہ یہ ہے، ابھی کیونکہ یہ ہے نا لویں، یہ ہے کانوں کی لویں، بال یہاں تک آ جائیں، ٹھیک ہو گیا، یہ عموماً آپ یہاں تک کرواتے تھے، جب بڑے ہو جاتے تو بال یوں تھوڑے بڑھنا شروع ہے نا، بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئے، کندھوں تک آ گئے، اب آپ کٹوا دیتے تھے، تو کانوں کی لووں اور کندھوں کے درمیان بات ہے، یہ ہے مسئلہ۔ بھائی کے پوچھنے میں سے کان ڈھک جائے تو کوئی کان ڈھکے ہوئے بال وہی ہیں، اب کان ڈھک جائیں کسی وجہ سے کوئی بات نہیں، عموماً لوگ کانوں کو نکال کان کے پیچھے کر دیتے ہیں، بالوں کو کانوں میں، عورتیں جو ہیں وہ بڑے رکھے ہوئے ہوتی ہیں، وہ کان اندر لے لیتی ہیں۔ جی سوال ہے، میں نے بہت جگہ پر دیکھا ہے، ہم لوگوں کو داڑھی کے سنت کے مطابق وہ نہیں پتا کہ داڑھی کتنی رکھنی چاہیے اور کس طرح سے رکھنی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں میری طرح چھوٹی سی داڑھی رکھنے کے لیے ہم نے سنت کے مطابق داڑھی کی نیت کر کے رکھی ہے، لیکن کیا سنت میں داڑھی کا کوئی سائز ہے؟ اس سلسلہ میں یہ سوال جو ہے وہ عموماً کیا جاتا ہے کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہے۔ داڑھی کی مقدار کے بارے میں جو حدیثیں میں نے ابھی آج آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان میں ہے اوف اللحا، اور دوسرا لفظ ہے ارخ اللحا، ارخ اللحا اوف اللحا، داڑیاں بڑھاؤ داڑیاں لٹکاؤ، ان میں کوئی سائز نہیں ہے، داڑیاں بڑھاؤ مطلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کا کٹوانا ثابت نہیں ہے، آپ نے اپنی داڑھی کٹوائی ہو ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بخاری میں موجود ہے، وہ جب حج عمرہ کرتے تو جب سر کے بال منڈواتے تو داڑھی کو پکڑ کر، جو داڑھی کے یہ باہر بال نکلتے ہیں، داڑھی کو پکڑ کر مٹھی کے باہر والے بال جو ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے انتہائی پارسا صحابی شمار ہوتے ہیں، صحابہ سارے نیک پارسا تھے، لیکن ان میں سے بھی بڑے ہی پارسا اور نیک انسان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان نثار کرنے والے، قدم قدم پہ ہر چھوٹی بڑی سنت وہ عمل کرتے تھے۔
جو آدمی اجلس کہنے سے جوتوں میں بیٹھ جاتا ہے ان لوگوں میں کیسا جذبہ ہوگا. پھر ان میں سے بھی معروف ہے کہ جو جذبہ حضرت عبداللہ بن عمر میں تھا وہ دوسروں میں اتنا نہیں تھا. وہ اپنی داڑھی منڈواتے ہیں حج عمرہ کے موقع پر. بعض صحابہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حج عمرہ کے علاوہ بھی مختلف موقعوں پر اڑتے ہوئے بال، یعنی جو بال ادھر اڑ گیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک دو بال زیادہ لمبے نکل گئے، وہ نیچے کیلے کیلے نظر آتے ہیں، وہ کاٹ دیا کرتے تھے. اہل علم علماء نے کہا کہ صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں ہے اوف اللحا، اوف اللحا یا عرف اللحا، وہ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر، داڑیاں بڑھاؤ، اور وہی ہاتھ پکڑ کر نیچے سے داڑھی خود کاٹ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عمل تو نہیں تھا کیونکہ آپ نے نہیں کرا، لیکن آپ کی کوئی حدیث انہوں نے ایسی سن رکھی تھی جس کے نتیجہ میں وہ یہ کام کرتے تھے. نہیں تو اتنا پارسا انسان سنت کی خلاف ورزی کیسے کرے گا؟ اس لیے جو داڑھی کی کم از کم مقدار ہے وہ یہ ہے، کم از کم مقدار ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کے بعد لمبائی لمبی ہے، الحمدللہ سنت کے مطابق چھوڑ دی. ایک حد آتی ہے سنت کی مقدار میں بھی کہ داڑھی میں اگر طول فاحش آ جائے، یعنی اتنی لمبی ہو جائے کہ وہ بری لگنے لگے، اس میں جو اکرام ہے کہ جس نے بال رکھے ہوں بالوں کا اکرام کرے، اکرام کی حد سے نکل جائے. اب داڑھی بڑھنا شروع ہو گئی اور خاص طور بڑھے گی کس کی؟ جو بال منڈواتا رہا، جو منڈواتا ہی نہیں اس کی بڑی لمبی ہوتی نہیں، منڈواتا رہا، اللہ نے توفیق دی، داڑھی ڈھک گئی، داڑھی بڑھنا شروع ہو گئی، بڑھتے بڑھتے ناف تک گئی اور نیچے چلی گئی. میرے پاس موبائل میں 2-3 فوٹو ہیں، ان کی داڑھیاں نہ صرف گھٹنوں تک بلکہ پنڈلیوں تک داڑھیاں ہیں. ایک آدمی کی داڑھی پنڈلی تک ہے، اس کے ساتھ والے کی تقریباً نصف ران تک یا گھٹنوں تک. اب باقی ایام کو آپ چھوڑ دیجئے، باقی اوقات کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ صاحب نہانے لگیں تو بال شرمگاہ کو جا کے لگیں گے داڑھی کی، ہے نا. اس کو کہا گیا طول فاحش کہ یہ حد سے زیادہ طول ہے، اس کو کاٹ دیں. یعنی آخری حد جو عموماً کہا جاتا ہے وہ ہے ناف. ناف سے نیچے بال نہ جائیں، کیونکہ ناف سے نیچے زیر ناف بال شروع ہو گئے، ان کو کاٹتے ہیں، تو ان کو بھی زیر ناف کی حد تک جائیں تو کاٹ دیا جائے. اب جس آدمی نے اسی موضوع کو لے کر کے سنت ہے نہ کاٹنا اور اسی پہ رکھا اور اتنے لمبے ہو گئے، شاید محسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی سنت سے تھوڑا سا آگے نکل جانے والی بات ہے. لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے عمل کو اگر آپ نہیں لیتے تو معقول حد تک جا کر داڑھی کو روکیں، معقول حد. اب یہ کہ اب وہ گھٹنوں تک یا ٹخنوں تک چلی جائے وہ بھی مناسب نہیں ہے. اگر کہیں قریب سے مجھے مل جائے تو میں آپ کو دکھا ہی دوں، کیونکہ فوٹوز میں بہت سارے رکھے ہوئے. آپ سے حلیہ مبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یہ تھا کہ آپ کے چہرہ، آپ کے سینہ مبارک پر، آپ کے پیٹ پر نہیں آتا، سینہ مبارک پر، سینہ مبارک داڑھی سے بھرا ہوا تھا. تو اس انداز سے داڑھی رکھیں تو بہت اچھا ہے. اور اگر کسی کی اتنی لمبی ہوتی ہی نہیں تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے. میں نے کہا نا کہ جو لوگ شروع میں رکھ لیتے ہیں نا پہلی داڑھی، جس کو سوچی داڑھی کہتے ہیں، وہ لمبی نہیں ہوتی، وہ چھوٹی رہتی ہے. لمبی ان کی ہوتی ہے جو کٹا کے اب اس داڑھی کو لے کے بعض لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا. اب ظاہر ہے کہ داڑھی سنت رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے، محبوب سنت، اس کا کوئی مذاق اڑائے یا کسی کو ایسا
مذاق تو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے والوں پہ بھی اڑایا جاتا ہے، لیکن جس کو اس طرح کی باتیں کر کے کہ اتنی لمبی داڑھی اور یہ داڑھی اور